الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ فصل ہے یہ قسم ہے فی معرفت غریبہ، قرآن کریم کے غریب یعنی جن الفاظ کے معنی کے سمجھنے میں لغت کی حاجت ہو ان کے بیان میں یہ فصل ہے۔ کچھ ابتدائی باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، توجہ سے سنیے، نوٹ کرتے جائیں اور اسی پر انشاءاللہ ساری بحثیں آگے چل کر کے آنے والی۔ یہ بحث ہے، فصل ہے، اس کے بعد فائدہ ہے، پھر فصل ہے۔ یہ 3-4 باتیں جو ایک ساتھ میں جو کریں گے ان سب کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی گفتگو یہ قرآن کریم میں کیا ہے؟ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، یہ ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، اگر ہم اسے عجمی زبان میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو لوگ کہہ اٹھتے کہ اس کی آیتیں تفسیر کے ساتھ کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ فصیح زبان میں یعنی بلاغت و فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر قرآن کریم کیا فائز ہے، اس سے اوپر کوئی معیار نہیں۔ اب اس میں غریب الفاظ کے بارے میں کہا گیا ہے، غریب الفاظ سے مراد تو ایک وہ ہے کہ جن کے معنی کو جاننے کے لیے ہمیں لغت کی کیا پڑے، حاجت پڑے، ضرورت پیش آئے۔ کچھ لوگوں نے غریب کا معنی ایک یہ بتایا ہے کہ غریب الفاظ سے وہ الفاظ مراد ہیں جو عربی زبان کے نہ ہوں، دوسرے زبان کے الفاظ کہاں آ جائیں؟ عربی میں آ جائیں۔ اس پہ کافی علماء کرام کی بحثیں ہیں۔ ان بحثوں کو دیکھنے کے بعد جو نچوڑ اور خلاصہ سمجھ میں آتا ہے وہ 3 طرح کی باتیں آتی ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ ایک علماء کا گروہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر غریب الفاظ کی موجودگی ہے ہی نہیں، یعنی وہ الفاظ جو کہ عربی نہ ہو، کسی اور زبان کے آگے ہوں۔ میں نے پہلے بتایا کہ غریب کی 2 تفسیر ہے، ایک تو وہی ہے کہ اس کے معنی کو جاننے کی کیا ضرورت پڑے، لغت دیکھنا پڑے۔ دوسرا ہے کہ وہ غریب الفاظ انہیں بھی کہا جاتا ہے جو قرآن عربی زبان کے نہ ہو، دوسرے زبان سے آ چکے ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہے 9 کے اندر عجمہ کے بیان غیر منصرف میں پڑھا ہے، اس کی بحث کی جاتی ہے۔ تو عجمہ کے بیان پڑھنے کے بعد سمجھ میں کیا آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں عربی زبان میں بھی عجمیت کچھ نہ کچھ آئی ہے تو اس کی کچھ تفسیر کی طرف علماء جاتے ہیں۔ پھر قرآن کریم کیا فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر موجود ہے، تو یہاں پہ پھر عربی زبان کا عمل دخل کیوں؟ تو ایک گروہ تو یہ کہ قرآن شریف کے اندر کسی بھی صورت میں کیا ہے، عجمی زبان کے الفاظ موجود ہیں ہی نہیں۔ اس میں آج اساتذہ کی گفتگو مجھے یاد آ رہی، اللہ ہمارے اساتذہ کو سلامت رکھے۔ سابق شیخ الحدیث جامعہ اشرف مبارک پور محدث جلیل حضرت علامہ عبدالشکور صاحب مدد اللہ العالی کا اپنا موقف یہی ہے کہ قرآن کریم کے اندر غیر عربی الفاظ ہیں ہی نہیں۔ ایک گروہ علماء کا یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، عربی زبان کے علاوہ دیگر زبان کے الفاظ بھی کیا ہیں، اس میں آئے ہیں۔ بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار، اگرچہ وہ حدیث پاک ضعیف ہے، فرمایا یہاں تک میرا ذہن جا رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی کے بھی الفاظ اپنے لبائے مبارک سے نکالیں، منہ سے نکالیں۔ تو دوسرے گروہ کا کہنا یہ ہے کہ قرآن شریف کے اندر غیر عربی کے الفاظ کیا ہیں۔ اب بیچ میں ایک تطبیق والی صورت جو پیدا کی جاتی ہے جو مجھے پسند ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہیں، ان دونوں کے بیچ میں بین قریب بنا لو یا بین بعید بنا لو، پڑھے ہو نا بین۔ تو بین کی رائے یہ ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ ایسے آتے ہیں، زبانوں کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ زبانیں ایک دوسرے سے بہت مانوس ہوتی ہیں۔ جس طرح ایک مانوس دوسرے سے مانوس نہیں ہوتا، مانوس سمجھ رہے ہیں، مانوس انسان کو کہتا ہے مانوس ایک لفظ لغوی معنی میں اور ایک 3 مرتبہ مانوس بولنا ہو، دونوں میں ایک جگہ اسمیت والا معنی اور ایک صفتی والا معنی۔ ایک مانوس یعنی ایک آدمی دوسرے مانوس یعنی دوسرے آدمی سے اس قدر مانوس نہیں ہوتا اس قدر زبانیں کیا ہوتی ہیں۔ اب خود دیکھ روزمرہ کی عادت دیکھیں آپ، روزمرہ یعنی ڈیلی کہاں کا لفظ آیا؟
انگلش کا آ گیا. ارے یہ بہت وائرل ہو رہا ہے. تو وائرل کہاں سے ہے؟ انگلش کا ورڈ ہے بھیا. ایک دوسرے زبانیں آپس میں کیا ہوتی ہیں؟ بہت ایک دوسرے سے مانوس ہوتی ہیں, ایک دوسرے کو ہیلپ کرتی رہتی ہیں. اور آپ کو کچھ چاہیے تو میرے سے لے لو, مجھے کچھ چاہیے تو آپ دے دو بھیا. یہ زبان میں چلتے رہتا. ان سارے زبانوں کا باپ کون ہے؟ عربی زبان ہے. وہ کسی سے لیتا ہوتا نہیں ہے, بلکہ وہ کیا ہے, اس کے سامنے زبانیں کھڑی ہوتی ہے, بھیا تھوڑی جگہ دے دو یار. کیا ہے عربی زبان پہ کیا کرتی ہے؟ جگہ تم کو چاہیے تو بس شرط ہے. کیا ہے؟ اجماع میں شرط ہو, علم ہو. عربی زبان تھوڑی فضیلت تو بتانی پڑے گی نا بھائی. اس کے بعد کیا لگاتا ہے عربی والے؟ شرط لگاتے ہیں کہ ایسے نہیں آنا ہے ہمارے یہاں, نہ نو انٹری ہے. ہمارے اندر آؤ گے تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ کچھ شرائط ہیں. اجماع میں عالم ہو تو فلاں ہو, 3 حرف سے زائد ہو تو یہ ہو تو وہ ہو. یہ سب کچھ بھی نہ ہوگا تو پھر کیا ہے؟ نو انٹری. جیسے جامعہ میں آئے لکھا ہے وداؤٹ چیکنگ نو انٹری, وداؤٹ چیکنگ. ویسے ہمارے یہاں کیا ہے عربی زبان میں؟ وداؤٹ چیکنگ نو انٹری. تو یہ 3 اقوال علماء کرام کے ملتے ہیں. تو 20 میں جو کہا گیا علماء نے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ قرآن شریف کے اندر غریب الفاظ ہے ہی نہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. جو کہتے ہیں کہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے. یہ کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ حاصل کلام یہ ہے کہ وہ تو تھے اگر چاہیے عجمی زبان کے الفاظ کلمات, لیکن مرور زمانہ سے وقت کے گزرتے گزرتے عربوں نے جب ان الفاظ کو اپنایا تو عرب کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ فصیح اللسان. عجم کا مطلب سب گونگے بہرے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. اس کے بعد کیا ہے؟ کوئی جانے کیا گھپلا کر رہے ہو یار, صحیح سے بتاؤ. ہاں, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے. یہ مسئلہ ہے زبان کا. ٹھیک ہے. علماء نے دیکھا ہے کہ عربی زبان پر عبور نبی کے علاوہ امام شافعی کے قول ہے کہ اس کو ہو ہی نہیں سکتا, محال ہے ایک دم. تو کہاں جا رہی بات ہے, اب بند کروں. تو اس طرح سے کیا ہے مختلف باتیں نظر آتی ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ عربی زبان کے علاوہ دیگر زبان کے جو الفاظ عربی میں موجود ہوئے ہیں وہ یوں ہی نہیں آ گئے. بہت سارے کیا شرائط ورائط کے ساتھ میں. آپ نے پڑھا تھا سراویل کے بارے میں, جی جمع مدت جموع ہے سراویل قافیہ کے اندر. منصرف پڑھیں گے, غیر منصرف پڑھیں گے, عدل تقدیری ہے کیا ہے نہیں وغیرہ. تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ کھینچتان کر کے تو بنا ہی دیا, اگر جو اپنی زبان کے الفاظ نہیں ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے, بیش والے کا, جو بین مین والے ہیں, موقف یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جو بھی کلمہ یا الفاظ عبارتیں آئی ہیں وہ انڈائریکٹ نہیں آئی. ڈائریکٹری یا انڈائریکٹ والا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ان میں کچھ نہ کچھ اصول ضوابط جاری کرنے کے بعد وہ عربی زبان میں استعمال ہوتے رہے. ہوتے ہوتے اس کنڈیشن ایسی ہو گئی کہ وہ عربی ہی کے ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے پھر انہی الفاظ کے ساتھ میں کہیں گے خطاب فرما دیا. ٹھیک ہے. پہلے عربی میں آئے, آنے کے بعد استعمال ہوتے ہوئے کیا ہو گیا, وہ عربی ہی کے ہو کے رہ گئے. کبھی بولتے نا کہ جو ہمارے یہاں آئے تو ہمارے ہو کے رہ گئے, یعنی ہجرت کر کے جب مدینہ میں آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ ہی کے ہو کے رہ گئے. ایسے کچھ الفاظ کیا ہو گئے, ان کو کیا ہجرت کا صدقہ ملا, ہجرت کر کے کہاں آئے. اور ہجرت تو وہی کرتا ہے نا جہاں کیا ہے اپنی حفاظت پہ کیا ہو, کچھ نہ کچھ اپنی حفاظت کرنے کی خاطر, یا دین کی خاطر. تو دین کو بلندی ملنے کی خاطر کوئی ہجرت نہیں کرتا ہے, دین کے صدقے میں اپنی بلندی کی خاطر ہجرت کرتا ہے. سمپل فارمولہ ہے. ہاں, تو اپنے آپ کو بچانے کی خاطر بہت سارے الفاظ ہوئے کہ یار کچھ اگر دائمی زندگی چاہتے ہو آ جاؤ عربی کے دامن میں, کیا کر لو, پناہ لے لو. یہاں پہ کیا ہے آپ کو ہمیشہ کی مل جائے گی. پتہ نہیں آج عشقیانہ لوگو لہجے میں سب تقریر ہو رہی لگ رہا ہے. تو اس طریقے سے کیا ہو گیا, عربی نے اس کو جگہ بھی دے دیا. جگہ کیسے نہیں دیتے, کیونکہ عربی ان کی زبانوں کے بارے میں کیا ہے, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بچہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو بس سمپل بات ہے, عرب کے لوگ ہیں, عرب کی خصوصیت یہی ہے. تو زبان بھی کیا ہے, عربی کی زبان ہے. تو اس نے بھی کیا کہا, سید الاتقیاء سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمہیں بھی ہم کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. تو ایسی اس طریقے سے وہ الفاظ کیا ہو گئے, عربی میں آ کر کے عربی ہی ہو گئے. پھر قرآن شریف کا نزول اس میں ہو گیا. تو جن لوگوں نے کہا کہ قرآن شریف کے اندر عربی الفاظ عجمی الفاظ نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ عجمی اگرچہ تھے وہ کیا ہو گئے, عربی ہو گئے تھے. جن نے کہا کہ ہاں یہ
عجمی الفاظ ہیں تو انہوں نے کیا کیا، سابقہ کنڈیشن، فقہ کی زبان میں بولوں گا استصحاب حال، پڑھے ہو کہیں، سابقہ حالات کا اعتبار کرنا، تو استصحاب حال کے اعتبار سے انہوں نے کیا کہا کہ ہاں اس میں یہ موجود ہے استصحاب۔ اصول شاشی کے اندر اخیر میں جائیے گا، آخری بحث اسی پر ہے، استصحاب حال کہ سابقہ کنڈیشن حالت کے مطابق موجودہ زمانے میں حکم لگا دینا۔ دیگر لوگوں نے وہی کیا، بات سمجھ میں آ گئی نا تین طرح کے۔ چلو اب یہ 3-4 صفحے کا تقریباً خلاصہ میں نے کہہ دیا ہے، پٹافٹ چلو۔ امام جلال الدین سیوطی نے ترتیب وار ہر صورت کے اندر توجہ اتقان میں لکھا ہے، ہر صورت بجے سورہ بقرہ میں کون کون سے الفاظ ہے جو غریب ہے اس کی ایک فہرست سے انہوں نے بنا دی ہے، ایسے عمران میں مکمل صورت ہوگی۔ یہ ایک تفصیل طلب انہوں نے ایک بحث نکالی ہے جو اس کتاب کا سب سے زیادہ طویل ہے میرے خیال سے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ کچھ مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں آپ کی کتاب کے اندر، دیکھیں۔ بسم اللہ، اور کافی ٹائم ہو گیا ابھی۔ الغریب ہوا معنی الفاظ التی یحتاج الی البحث عنہا فی اللغہ۔ اچھا، غریب کہتے ہیں الفاظ کے ایسے معنی کو، اب بیٹا یہ لایا التی لایا کس کی صفت ہے؟ ایسے الفاظ کے معنی کو کہ جن الفاظ کو لغت میں تلاش کرنے کی کیا ہو، ضرورت ہو، جن الفاظ کے معنی کو ہونا چاہیے اور اچھا بہتر ہوتا ہے لفظ کے اندر، ٹھیک ہے۔ والمعنی الفاظ الذی کے آتے ہیں نا تو کام چل جاتا، الذی یحتاج الی البحث عنہ فی اللغہ، جن کے معنی کی کیا لغت میں جاننے کی ضرورت ہے، جن الفاظ کو تلاش کرنے کی ضرورت پڑے گا لغت میں، الفاظ تو خود ہی دکھ رہے ہیں بھیا، وفا کیا تو محبہ کو ناشم میں، وہ الفاظ میں کہاں ڈھونڈیں گے لغت میں، الفاظ کے معنی کی ڈھونڈیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ عبارت میں چینجنگ دکھ رہی ہے، اگر چینجنگ نہیں ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، گھما بھی رہا ہے کان پکڑ کے، کام چل سکتا ہے۔ اچھا، اس کے مرجع و مصادر کون ہے؟ وہ مرجعہ النقل والکتب المصنفۃ فی محاکم مرجع معنی ہے کہ اس کے جو مرجع و مصادر ہیں جہاں آپ ان الفاظ کی بحث پائیں گے تو وہ کیا ہے؟ نقل ہے، مطلب احادیث مبارکہ۔ ایک مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ مجمل اور مبہم آیات کی تفسیر پر مشتمل جو احادیث ہیں ان کا احاطہ کرے۔ 15 علوم میں ایک یہ بھی ہے، تقریباً 14 نمبر پر یہ سمجھ میں آیا، یہ وہی آ رہا ہے مرجع النقل ہے نا، حدیث پاک، وہ حدیث جن کے اندر کیا ہے، یہ جو مبہم مجمل طرح کی آیات کریمہ جن کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، اس کی توضیح تشریح موجود ہے، اور وہ کتابیں ہیں جو کیا ہے اس معنی میں تفصیل تصنیف کی گئی ہیں۔ یار بہت کم وقت لگ رہا ہے۔ وَيَنبَغِي الِاعْتِنَاءُ بِهِ فَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا۔ اب میں سب کچھ بھی نہیں کہا، اس پہ کیا ہے کہ ایسا فن ہے اس پہ کیا توجہ دینا چاہیے۔ ابو ہریرہ سے مرفوعاً حدیث کی تخریج کی امام بیہقی نے فرمایا اعرب القرآن والتمسوا غرائب، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھو۔ اعراب سے مراد کیا ہے؟ نیچے لکھا ہے بیٹا، المراد باعراب لکھا ہے معرفت معانی الفاظی، تو اس کو وہی ترجمہ میں کر دو، اور اس کے غرائب کو کیا کرو؟ تلاش کرو، تلاش و تدبر میں لگے رہو۔ اچھا، اسی کی مثل عمرو بن مسعود سے موقوفاً روایت کی ہے امام بیہقی نے، اور ابن عمر سے مرفوعاً تخریج کی حدیث کے پاس کو امام بیہقی نے کیا لکھا ہے؟ من قرأ القرآن فأعربه كان له بكل حرف 20 حسنة ومن قرأه بغیر اعراب كان له بكل حرف 10 حسنات۔ جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اسے سمجھ کر پڑھے، اعربہ مطلب اس کے معنی کو سمجھے، تو اسے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں نہیں بلکہ 20 نیکیاں ملیں گی، اور جو بندہ بغیر سمجھ کر کے پڑھے اس کو، تو اس کو کیا ہوگا؟ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اعراب سے مراد کیا ہے؟ یہ پوچھا جا سکتا ہے امتحان میں۔ اعراب سے مراد کیا ہے؟ الفاظ کے معانی کا ادراک، فہم و فراست سمجھنا اس کو۔ یہاں اعراب سے مراد وہ نہیں جو اعراب نحوی لیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں۔ لیس مراد بھی الاعراب المصطلح علیہ عند النحاة وهو ما يقابل اللحن۔ یہاں اعراب سے مراد وہ اعراب نہیں ہے جو نحویوں کے نزدیک کیا ہے کی اصطلاح ہے، جو نحویوں کی کیا، جو نحویوں کے نزدیک مصطلح ہے، جو نحویوں کی اصطلاح باتیں کی، اور جو کیا ہے لحن کا مقابل ہے، یعنی جس اعراب میں آپ گڑبڑی کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بڑے غلطی کا آپ شکار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لحن مطلب غلطی، لہنا جلی خبیث پڑے گا آپ لوگ۔ لأن القراءۃ، دلیل اس کی کیا ہے کہ یہاں پہ آپ اعراب سے مراد اعراب نحوی نہیں لے سکتے، وجہ کیا؟ اس لیے کہ اعراب نحوی کے فقدان کے وقت قراءت دراصل قراءت ہی نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی ثواب ہے، ولا ثواب فیہا، لیس قراءتن کا بدل ہے یہ، ولا ثواب فیہا، ٹھیک ہے۔ اب بدل فی محل ہی کی قبل سے ہے، اس کو آپ کافی میں شاید پڑھے ہوئے، یاد نہیں رہا ہوگا شاید، اچھا کے بیان میں ہے۔
وعلى القائد في ذلك التثبت والرجوع إلى كتب أهل الفن وعدم الخوض بالظن. بہت اچھی بات. قائد مطلب خاض یخوض وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. اور اس فن میں سبجیکٹ میں غور و خوض کرنے والے پر کیا ہے؟ یہ خبر مقدم ہے. التثبت تحقیق ثابت قدمی، اہل فن کی کتابوں کی طرف رجوع اور ظن سے دوری ضروری ہے. وعدم الخوض بالظن، ظن میں گھسنے سے کیا دوری، یعنی ظن سے بچنا وہ ضروری ہے. کیونکہ آپ تفسیر بالرائے یہاں پہ کر نہیں سکتے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے نا بھائی. اچھا اب اس پہ دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیسی محنت کی اس میں. انہوں نے بھی کیا کہا، جس کے بارے میں پتہ نہ چلا ڈائریکٹ منع کر دیا کہ مجھے پتہ نہیں. لا ادری فهذه الصحابہ هم العرب العرباء واصحاب اللغات الفصحى. یہ دیکھیں یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جو کیا ہے؟ خالص عربی ہیں اور فصیح و بلیغ زبان کے کیا ہے؟ شناور ہیں، اصحاب مالک ہیں. ومن نزل القرآن علیہم، جن پر قرآن کریم نازل ہوا، ایسا تو نہیں ہے نا، بلکہ کیا ہے؟ جن کے اوپر، یعنی جن کے رسول پر، یہ کہہ سکتے ہو آپ، جن کے رسول پر قرآن کریم کا نزول ہوا اور جن کی زبان میں قرآن کریم کا نزول ہوا. وبلغتہم علیہم، وبلغتہم علیہم، ہاں کہ ضمیر کی وجہ سے یہ عطف ہے. بعض پر نہیں، کسی پر قرآن نازل ہوا، کسی کے مطابق ہوا ہے. توقفوا جزائے بیٹے، ٹھیک ہے. فاضل صحابہ خبر ہے کر سکتے ہو. توقفوا فی الفاظ لم یعرفوا معناها، انہوں نے ایسے الفاظ میں جن کے معنی تب ان کی رسائی نے بھی اس پر کیا کیا؟ توقف کیا. اور اس کی آگے تشریف ولم یقول فیہا شیئا، اس میں انہوں نے کچھ بھی نہ کہا بلکہ کیا کر لیا؟ قبلِ مدینہ لگا لیا. فاخرج ابو عبید فی الفضائل، ابو عبید نے فضائل کے اندر ابراہیم تیمی سے ایک حدیث پاک کے تخرج پہ واہ ہے ابو بکر صدیق ان ابا بکر صدیق سئل عن قولی تعالی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول کے بارے میں پوچھا گیا. وفا کہتا ہوں وہ ابا، کس بارے میں بھیا؟ آپ جو لوگ نکال لینا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتا دینا کون سے بارے میں غسلین وغیرہ، میں سب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے. ہاں وفا کہتا ہوں ابا کہاں ہے؟ عبد النور بھائی قرآن میں. ہاں سبحان اللہ، ان کے لیے بولو بھائی سبحان اللہ. بولے بھائی کہاں سے لائے بھائی یہ سامان؟ بازار سے لے کے آئے. آپ کا گھر کہاں ہے؟ مسجد کے سامنے. مسجد کہاں ہے؟ میرے گھر کے سامنے. دونوں کا گھر کہاں ہے؟ آمنے سامنے. بھاری جواب ہے یار، بہت منطق بول رہے آپ لوگ. وفا کہتے وہ ابا فقال ایو سمائن تظلنی، کون سا آسمان مجھے سایہ فگن، میرے لیے سایہ فگن ہوگا. تظلنی مطلب ظلال سایہ ہے، سایہ میں ہونا، سایہ کرے گا وہی. وہ ایو اردن. اچھا ایک سوال کر سکتا ہوں، ایون یہ عزم ہونے سے سمائی ایون مذکر کیوں لایا؟ ایتن آنا چاہیے تھا. ایو اردن تقلنی، سمائی ہے نا معنی میں جی، تو پھر تقلنی جی دونوں لا سکتے. قرآن میں نا فی ای صورت ما شاء رکب استعمال ہے ایسا. تو کون سی ضمیر مجھے کیا اٹھائے گی؟ اقلت صحابہ ہے قرآن میں، اقلت صحابہ، اقلہ یقل اقلال اٹھانا. ان انا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم، اگر میں اللہ کی کتاب میں، کتاب اللہ میں ایسی بات کہوں جو میں نہیں جانتا. اللہ اکبر. آخر تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وعدم الخوض بالظن کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ اس میں جا کر آپ اپنے ذہن سے مت کہیں، تثبت تحقیق کر لیا کریں، ٹھیک ہے. اہل فن کی کتابوں کی طرف رجوع کے ان سب کے بات کرنے کے بعد ان کی دلیلیں دے رہے ہیں کہ یہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام نے خود کیا ہے. وہ اتنے بڑے عرف و اعلیٰ خود ان کی زبان پہ قرآن شریف کو نزول ہوا ہے، ہم کیا کریں؟ تخمین اور ظن سے بات کرتے رہیں تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا میں ہم بھی آ جائیں گے پھر. چلو حضرت انس سے روایت ہے، وہی امام بہقی نے تخریج کی ہے. کیا ہے بھائی وہ؟ ان عمر الخطاب قرأ علی المنبر، آپ نے ممبر پہ کیا پڑھا؟ وفا کیا تو وہ ابا اوپر والی آیت. ابو بکر صدیق سے یہ بات پوچھی گئی، یہ آپ ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے منع کر دیا. اب یہ پڑھنے لگے ممبر میں، ان کو پتا تھا کہ نہیں، آپ یہ کچھ سوچنے لگے وہاں پہ، کیونکہ بڑے مدبر ہیں. تو حضرت عمر فاروق کیا تھے؟ بہت بڑے مدبر یار. ان لوگوں کا صدقہ ملے نا تو کیا بتاؤں، ان لوگوں کو کاٹ دیں گے. چلو کیا ہے؟ قال فقال هذه الفاقیہ، یہ فاقیہ تو ہے، قد عرفنا، یہ تو ہمیں سمجھ میں بات آ رہی ہے. فمل اب، تو ابا جی کون ہے؟
ابا ہوا نہیں ابا کرو اب، ٹھیک ہے. ایک اب والا ہے بغیر تشریح والا ہے ابن، یہاں بھی ابن والا ہے نا مالا ابو، تو یہ اب سے ابن کیسے ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ پھر یہ غور کرنے کے بعد آپ نے کیا کہا تمہارا جائے گا نفسی، پھر اپنے آپ سے کہانے لگا فقال، پھر اپنے آپ اپنے طرف متوجہ ہوئے اور کہا رجع الی نفسی، اپنے طرف پلٹے، پھر کہا کیا کہا؟ پھر اپنے طرف متوجہ کر کہا ان هذا لهو الکلف، ارے یہ تو خام خواہ کی تکلف ہے، جب پتہ نہیں تو چھوڑو نا بھیا. وہ آیا کہ عدم الخوض بالظن، سوچنے لگے کیا ہے کیا، بولے جب پتہ نہیں تو چھوڑو، کہ جس کو پتہ اسے معلوم کر لیں گے. بس سمجھ رہے دیکھو کتنے بڑے وقت کے امام ہیں. چلیں واخرج من طریق مجاہد عن ابن عباس، کیا ہے بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کیا لکھا ہے؟ ایک بات آپ لوگ شاید لکھے کہ نہیں لکھے ہو، چلو کل بتاتا ہوں. مجاہد کے بطریق مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک حدیث پاک کی تخریج کی گئی ہے. ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرنے والے کی تعداد جو ہے نا کتنی ہے؟ شاید آپ لوگوں کو لکھایا گیا تھا کبھی تفسیر میں نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کے شہید مفسرین ہیں، ان سے روایت کرنے والے کئی یہ ہیں طرق ہیں. ان سب میں صحیح طرق کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے؟ ان طرق میں صحیح طریق اس کے بارے میں 7 نمبر آگے والے فصل میں بات آگے آ رہی ہے. ایک یہ بھی لکھا ہے من طریق مجاہد، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو بیان کرنے والے ہیں کئی لوگ ہیں، تو الگ الگ طریقے ہیں ان سے بیان کرنے والوں کے، ٹھیک ہے. سندیں ان سے ملتی ہیں الگ الگ طرز پر. تو ایک طریقہ کون ہے؟ بطریق مجاہد ہے. ایک اوپر ادھر بھی بات آنے والی ہے. ان سے بیان کرنے والوں کی 9 یہ ہیں طرق ہیں امام حضرت عبداللہ ابن عباس سے. ان میں سے 3 صحیح ہے، باقی جو 6 ہیں ان کے بارے میں علماء کا کلام ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھے گا تفسیر میں جہاں بھی کوئی بات آ جائے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت منقول ہے تو لینا ہی پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. ان کے جو طریقے ہیں نا ان میں سے 6 ہیں اکثریت، تو کیا ہے وہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، مکمل فٹ نہیں ہے، ان پہ کچھ کلام ہے. 3 درست ہیں. جو 3 سے آ جائے تو ان کے بارے میں آپ آمنا صدقنا، 3 کے علاوہ سے آ جائے تو اس میں کیا ہے تصدیق کرنا بہت مشکل کام ہو جائے گا. چلو دیکھو آپ فرماتے تھے کہ کنت لا ادری ما فاطر السماوات، مجھے پتہ نہیں تھا کہ فاطر السماوات کیا نا، اللہم فاطر السماوات والارض، کئی جگہ قرآن میں موجود ہے فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم، 7 میں ہے، کہیں 24 میں ہے، تو کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، 23 میں بھی ہے. حتی اتانی اعرابیان، یہاں تک کہ میرے پاس 2 اعرابی ہے، یختصمان فی بئر، وہ ایک کنویں کے بارے میں جھگڑ رہے تھے. ایک نے کہا انا فطرتھا، کہ میں نے اس کو کیا کیا ہے، سب سے پہلے بنایا ہے. یقولو، یعنی آپ کہتے ہیں کہ فطرتھا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انا ابتدأتھا، میں نے اس کو کیا کیا ہے، آغاز کیا ہے، بغیر کسی نمونے کے میں نے بنایا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ فاطر کا معنی کیا ہوتا ہے. بتاؤ، سید المفسرین ہے. شرح اس کے بعد ابن جریر نے سعید ابن جبیر سے روایت کی کہ جب ان سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ اس ارشاد کے بارے میں، وحنان من لدنا، عبد الحنان بھائی، وزکا، سورہ 12 میں نا، سورہ مریم میں، فقال، تو آپ نے فرمایا سألت عنہا ابن عباس فلم یجب فیہا شیئا، میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ کیا ہے حنان من لدنا سے مراد کیا ہے، تو آپ نے کچھ بھی جواب نہ دیا. فریابی نے تخریج کی ہے کہ ہم سے اسرائیل نے حدیث بیان کی، ہم سے سماک بن حرب نے، انہوں نے اکرمہ سے، اور اکرمہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے. دیکھ رہے ہو بھائی کتنی روایت جا رہی ہے. سعید بن جبیر کی روایت الگ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے دیکھیں کتنی روایتیں جا رہی ہیں. مجاہد ابن عباس، اکرمہ ابن عباس، کئی روایتیں اس کی ہیں، تقریباً 9 تفسیر میں روایتیں ملتی ہیں ان کی. اب نکال کے دیکھ سکتے ہو، وہ دیکھتا ہوں کچھ دقت نہ اگر ہوا تو دکھا دیتا ہوں، ورنہ آپ کیا کرو، آپ تدوین قرآن ہے ان کی وہاں حفظ صف کی تفسیر پر یہی ہے کیا جو اور ہے؟ نہیں اس پہ ہے شاید تدوین قرآن کے حوالے سے چکر لیتا ہوں، لاتا ہوں اس کتاب بتاتا ہوں. چلیں آگے کیا فرمایا انہوں نے، کل القرآن اعلمہ الا 4، میں پورے قرآن کی ہر چیز کو جانتا ہوں سوائے 4 چیزوں کے. چاروں کے بارے میں بیان نہیں دیا، کہاں ہے اس کو لکھنا ہے. غسلین کہاں ہے؟ غسلین لا یأکل الا الخاطئون، فلا اقسم ہے کہاں ہے؟ 29واں بارہ، فلا اقسم برب المشارق ادھر ہے. کون سی صورت میں بھیا؟ نو میں، حقہ میں، یا معارج میں؟ چلو دیکھ لینا کہیں.
اس کے بعد کیا ہے؟ حنان تو ابھی گزرا. اواہن کیا ہے؟ انہ لأواہ حلیم، یہ 11واں بار میں ہے، چوتھے صفحے میں. رقیم کہاں ہے؟ ان شجرۃ الزقوم، رقیم بھی آیا ہے. رقیم کدھر ہے؟ رقیب ڈھونڈتے رہنا. چلو حافظ جی لوگ ڈھونڈتے رہنا، مجھے اس وقت دماغ میں نہیں آ رہا، حالانکہ میں رات میں اس میں لگایا تھا کہ اس کو آیت پٹافٹ لکھ لوں گا، توجہ گئی نہیں. رقیم ڈالیے گا اس میں الباحث القرآنی میں تو برا آ جائے گا کہاں کہاں ہے. ابن ابی حاتم نے قتادہ سے تخریج کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا ما كنت ادری ما قوله ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق حتی سمعت قول بنت ذی یزن. ذی یزن ایک نام ہے، یہاں تک کہ میں نے ذی یزن کے قول کو سنا تو مجھے سمجھ میں آیا اس کا معنی کیا ہوتا ہے. ربنا افتح بیننا کیا ہے؟ تعال افاتح کا ترید و قاسم کا. ربنا افتح بیننا ہے نا، ربنا افتح بیننا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان حق کے ساتھ میں تو کھول دے. ایک لغوی معنی آتا ہے افتح، کھولنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ فرما دے، اسی کو آیا ہے اے قاسم کا، مقاسمہ فرما دے، ہمارے درمیان یہ معاملہ چل رہا ہے اس میں کچھ فیصلہ فرما دے. افاتح کا، تعال افاتح کا، آؤ میں تمہارے درمیان کیا کرتا ہوں؟ فیصلہ کر دیتا ہوں، مقاسمہ کر دیتا ہوں. ترید یعنی آپ مراد کیا لیتے ہیں؟ قاسم کا. اچھا بطریق مجاہد حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے ما ادری ما الغسلین، مجھے غسلین کے بارے میں آتا پتہ نہیں تھا. ولکنہ اظن الزقوم، میں نے لیکن مجھے گمان ہے کہ یہ کیا ہے؟ زقوم یعنی توڑ کے درخت ہے جو جہنم کو کیا جائے گا؟ کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا. وہی وغیرہ. چلو بس کرو بیٹے، بہت جلدی وقت چلے آ رہا ہے. فصل ہے فی معرفت هذا الفن، اس کے بارے میں بات وہی ہوگی جو میں نے آج تفصیل بیان کر دی. کل میں کچھ بیان نہیں کروں گا، اونلی ون تجدید ترجمہ رہے گا. جو مجھے بیان کرنا تھا میں بیان کر چکا ہوں، ٹھیک ہے. یہاں تک کہ بیان ہے ما وقع فی بغیر لغت العرب ہے، جو تفصیل کی گفتگو آنے والی ہے، اس کو بھی میں نے کچھ نہ کچھ بیان کر دیا ہے، وہی تفصیل بات آگے آنے والی ہے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ